ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اتنی زیادہ مبالغہ آمیز تعریفیں نہ کیا کرو جتنی نصارہ نے ابن مریم کی شان میں کیں۔ میں تو صرف اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا ایک رسول ہوں، لہٰذا مجھ کو عبداللہ اور رسول اللہ کہا کرو۔ مطرف بن عبداللہ بن شخیر روایت کرتے ہیں کہ میں وفد بنی عامر کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو ہم نے آپ سے عرض کیا کہ آپ ہمارے سید و آقا ہیں۔ آپ نے فرمایا، دراصل سید و آقا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم نے عرض کیا، اچھا تو سب میں افضل اور سب سے برتر کہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ کلمہ کہہ سکتے ہو یا اس سے بھی کچھ اور مختصر، اور دیکھو کہیں شیطان تمہیں زیادہ جری اور بہادر نہ بنا دے۔ یعنی ایک دائرہ کار ہے نا، نبی بھی مخلوق ہے، کیا ہے؟ مخلوق ہے، تو مخلوق کا ایک دائرہ کار ہے، اس سے اگر کسی کو بڑھائیں گے تو اس کے لیے پھر خطرے کی بات ہے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے والی بات ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ کو یوں خطاب کیا، اے مخلوق میں سب سے بہتر ہستی۔ آپ نے ازراہ کسر نفسی فرمائی، یہ کلمہ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہی کی شان ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب محشر میں سوال ہوگا کہ انت قلت، کیا لوگوں سے تم نے کہا تھا کہ خدا کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو معبود ٹھہرا لو، تو اس کا جواب ان کو حق تعالیٰ ہی کی جانب سے یہ تعلیم ہوگا کہ تیری ذات پاک ہے، میری کیا مجال تھی کہ میں ایسی بات زبان سے نکال سکتا جس کا مجھے کوئی حق نہ تھا۔ یہود و نصارہ نے یہاں تک کہہ دیا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت مریم کو خدا بنا دیا۔ تو بہت سارے ایسے عقائد کہ یہ محبت میں اتنے آگے نکل گئے کہ کفر تک پہنچ گئے، اور نہ اتنی تنقیص کی اجازت ہے کہ گستاخ بن جائے۔ جس کو جو رتبہ اللہ نے دیا ہے اس کا وہی رتبہ اور وہی مقام ہے، اس سے نہ آگے بڑھنے کی اجازت ہے اور نہ ہی گھٹانے کی اجازت۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ٹھیک۔ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان عقیدت مندوں نے بات کہاں سے کہاں پہنچا دی۔ آخر یوم حساب میں جب ان جاہلوں نے ادعائے الوہیت کی تہمت اس معصوم رسول کے سر رکھ ہی دی تو انصاف الہی کا تقاضا ہوا، مدعا علیہ سے کم از کم اس کی صفائی تو طلب کر ہی لی جائے۔ پھر جواب دہی کا معاملہ دنیاوی عدالتوں میں بھی کیسا کٹھن ہو جاتا ہے۔ یہ تو احکم الحاکمین کی بارگاہ تھی کہ کس کے منہ میں زبان تھی کہ جواب دیتا۔ آخر جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو کلمات توبہ کی تلقین فرمائی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے شکم میں تسبیح کی تلقین فرمائی تھی، اسی نے آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی رہنمائی فرمائی۔ انہوں نے بڑے ادب و نیاز کے ساتھ سب سے پہلے خدائے تعالیٰ کی تمام عیوب سے پاکی بیان فرما کر عرض کیا کہ ایسی بات میں بلا کب منہ سے نکال سکتا تھا جس کا مجھے کوئی حق ہی نہیں پہنچتا کہ میں اپنے آپ کو خدا کہوں یا خدا کا بیٹا کہوں۔ مولا کریم تو جانتا ہے، میں تو تیرے پاس پہنچ گیا، اس کے بعد یہ کیا کرتے رہے، تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ اور ہاں تو گواہ ہے اس بات پر کہ ایسی کسی بات کا میں نے ان سے یہ نہیں کہا کہ آپ میرے لیے یہ کہو، میرے لیے یہ کہو۔ یقیناً داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے داتا کہو، گنج بخش کہو۔ خزانے بخشنے والا تو اللہ کی ذات ہے۔ کتنی شادیاں کی تھیں؟ 4۔ کتنی؟ ایک بھی اولاد نہیں۔ اور دسو، گنج بخش، خزانے بخشنے والا، اپنی اولاد کوئی نہیں۔ یہ اللہ نے دنیا کو دکھانا تھا کہ بھائی جس کو آپ داتا گنج بخش کہتے ہو، میں نے اسے اولاد نہیں دی اور وہ اپنے طرز پر لے نہیں سکا، وہ تمہیں کیا دے گا؟ وہ بھی اولاد میں میرا محتاج، شادی کرنے میں محتاج، رشتہ لینے میں محتاج، رشتہ کرنے میں محتاج، اور ایک کے بعد دوسری شادی کرنے میں محتاج، اولاد نہیں ملی۔ اسی طرح ساری کائنات میری محتاج ہے، میں کسی کا محتاج نہیں۔ آج ان کو کیا کہتے ہیں؟ گنج بخش، فیض عالم، مظہر نور خدا، ناق سارا پیر کامل، کاملارا رہنما۔ ایسا بڑا بڑا جملہ کہہ دیا، وہ پیشانی پر لکھ دیا۔
اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو نہ کسی کی تعریف میں حد سے بڑھنے کی اجازت ہے، مبالغہ آرائی جس کو ہم کہتے ہیں نا، ایک بندے میں وہ چیزیں نہیں ہیں تو بڑھا چڑھا کر، جیسے آج کل علامہ فویہ اشتہار آپ بھی پڑھتے ہیں، ہر دیوار پر لگے ہوئے، آپ گننا شروع کر دیں کسی دن بڑا سا ہو، جو درمیان میں ہو نا خصوصی خطاب جو لکھا ہوگا اس کے ذرا ٹائٹل پڑھے اور گن لیں کتنے القاب دیے ہیں حضرت کو، ان میں سے ایک بھی وصف نہیں پایا جاتا۔ اس کے بعد اپنے جواب میں بڑی تفصیل فرمائی جو قرآن کریم میں مذکور ہے، اور آپ حضرات کے سامنے یہ ساری تفصیل میں نے رکھی ہے، اور اس میں اس عجیب انداز میں اپنی برات کے ساتھ اپنی اس نااہل امت کی سفارش کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ یہ کلمات خاتم الانبیاء علیہ الصلاۃ کو ایسے پیارے معلوم ہوئے کہ ایک مرتبہ آپ نے ساری شب انہی کلمات کے تکرار میں گزار دی، اور اتنا مبالغہ فرمایا کہ رکوع میں جاتے تو وہی کلمات زبان پر ہوتے، اور جب سجدے میں جاتے تو بھی وہی زبان پر ہوتے۔ یہ معلوم رہے کہ محشر میں حق تعالیٰ اپنے علم ازلی پر فیصلے صادر فرمانے کا وعدہ نہیں فرمایا، بلکہ اس دن کے لیے نبوت اور جواب دہی کا آئین مقرر فرمایا، اور اپنا لقب احکم الحاکمین رکھا ہے۔ اس لیے اس دن رسولوں کو بھی جواب دہی کرنی ہوگی، خواہ دنیا ان کو خدا کے برابر یا اس کی ابنیت کا کوئی لقب بھی دیا کرے، العیاذ باللہ۔ وہاں پر کیا ہے؟ ہر ایک نے جواب دینا ہے۔ اللہ کے علم میں تو ہے نا، علم ازلی پر اللہ تعالیٰ فیصلے نہیں فرمائیں گے، بلکہ اس وقت جواب دہی کریں گے تاکہ معاملہ صاف ہو۔ معاملہ کیا ہو؟ صاف ہو۔ بھائی پتہ ہے نا یہ مجرم ہے، رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، ہتھیار بھی، اس کے باوجود جج پوچھتا ہے کہ نہیں، تاکہ انصاف کے سارے تقاضے کیا ہوں؟ پورے۔ مجرم یہ نہ کہ میرے کو تو پوچھا ہی کوئی نہیں، مجھے تو عدالت میں لے جائی نہیں، کہ ماورائے عدالت جو ہے فیصلہ سنایا گیا۔ تو یہ باتیں ہوتی ہے نا، جیسے کہتے ہیں ماورائے عدالت قتل کرتے تو رشتہ دار آ کر لاش رکھ کر احتجاج کرتے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ فیصلہ ایسا فرمائیں گے کہ انبیاء بھی جواب دہی، انبیاء کی جواب دہی ہوگی، اور وہاں انبیاء جواب دیں گے، امت ساری کی کیا ہوگی؟ اور جنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ آکھیا یا اللہ کا بیٹا کہا ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں انہاں نو یہ گل نہیں آکھی، ان کے پلے کیا رہ جائے گا؟ مرے کہ نہیں مرے؟ گئے، پھر ہمیشہ واسطے گئے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کے بارے میں ایسے الفاظ جس طرح نور عرشی ہی فلانی ہی فلانی ہی، ٹھیک ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا، اشکالنا قالنا، پتہ نہیں کیا کیا، تو اس طرح کی یہ اشعار یہ بھی کسی نے بنائے ہوئے ہیں۔ اس کا بھائی اللہ کا ارشاد ہے۔ اب پورے احادیث میں سے ایک جملہ یہ نہیں دکھا سکتے نبی نے کہا کہ میں تمہاری شارک کے قریب ہوں، منو صدوں میں پہنچ جاؤں گا، نہ بلکہ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور اللہ نو صدنا چاہیے یا نبی نو؟ اللہ کو بلانا چاہیے۔ عقل کا تقاضا بھی، قرآن کا صاف اعلان ہے۔ تو اللہ ہمیں اپنے حد میں رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کسی کی گستاخی سے بھی اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور محبت میں آگے نکلنے سے بھی اور مبالغہ آرائی سے بھی اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔